السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم سب ٹین ایجرز بچوں کی طرف سے پریشان رہتے ہیں کہ بچے اس ایج میں تھوڑے خود سر ہو جاتے ہیں، تھوڑے ضدی ہو جاتے ہیں، بات نہیں مانتے۔ تو اس حوالے سے پیارے نبی سے دیکھتے ہیں کہ آپ ٹین ایجرز کی تربیت کس طرح سے کیا کرتے تھے، اور آج ہم اسی حوالے سے ایک واقعہ شیئر کریں گے کہ جس میں سے ہم اس حوالے سے رہنمائی لے سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا نہ ماننے والے بچوں کے ساتھ جو ٹین ایج میں ہوں ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مختلف گھرانوں نے اپنی محبت کا اظہار آپ کے ساتھ مختلف طرح سے کیا، یعنی ہر کوئی جو تھا وہ تحفے لے کے آ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے تحفہ جو ہے وہ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو ایسے میں بنو نجار کی بہت ذہین و فطین، سمجھدار، اعلیٰ اخلاق کی مالک ایک خاتون تھی جن کا نام تھا سلیم۔ وہ ایک انوکھا تحفہ لے کر نبی اکرم کی خدمت میں پہنچی، اور وہ تحفہ ایسا تحفہ تھا جو انہیں اپنی جان سے بھی عزیز تھا۔ اور یہی تو دراصل محبت ہے کہ انسان بہترین چیز بہترین انسان کو گفٹ کرے۔ اور وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ کوئی چیز نہ تھی، ان کا اپنا جگر گوشہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئیں اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے اس بیٹے انس کو بطور خادم قبول کر لیجئے، یہ آپ کے روزمرہ کے کام کر دیا کرے گا۔ تو آپ دیکھیں کتنی ذہین خاتون تھیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو جن کے پاس خدمت کے لیے بھیج رہی ہوں ان کے پاس یہ کیا کیا کچھ نہ سیکھے گا۔ تربیت ایک وہ ہوتی ہے جو انسان بول کے کرتا ہے، اور ایک تربیت وہ ہوتی ہے جو کہ کسی کو دیکھ کر اس کے عمل سے ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں، بچے چاہے ٹین ایج کے ہوں یا چھوٹی عمر کے، جتنا زیادہ وہ مشاہدہ کر کے سیکھتے ہیں اتنا زیادہ وہ لیکچر سے نہیں سیکھتے، اور وہ چیزیں آٹومیٹیکلی ان کے اندر جاتی رہتی ہیں نا۔ تو اللہ کے رسول کے قربان جائیے کہ آپ نے یہ تحفہ قبول فرما لیا۔ اب ایک ماں کا تحفہ اللہ کے حبیب کے لیے ایک انوکھا تحفہ، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماں کو دنیا میں اپنی اولاد سے زیادہ اور کچھ بھی محبوب نہیں ہوتا۔ تو سلیم نے اللہ کے محبوب کو اور اپنے محبوب رسول کو اپنا محبوب بیٹا خدمت کے لیے دیا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول کے لقب سے معروف بھی ہوئے۔ وہ رسول اللہ کے چھوٹے موٹے کام گھر کے بھی کر دیتے تھے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی کسی کو پیغام بھجوانا ہوتا تھا یا کسی کو بلوانا ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی حضرت انس کے ذمے لگایا کرتے تھے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سب لوگوں میں بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن کیا ہوا کہ آپ نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجنا چاہا، تو میں نے کہا میں نہیں جاتا۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی مجھے کوئی ڈانٹا نہیں، کوئی برا بھلا نہیں کہا کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں جاؤ اور تم نہیں جا رہے۔ تو کہتے ہیں خیر میں گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ بازار میں لڑکے کھیل رہے ہیں، میں بھی ان کے پاس کھڑا ہو گیا، یعنی کھیل دیکھنے یا کھیل میں مشغول ہو گیا۔ اب تھوڑی ہی دیر گزری تھی
کہ میں نے اپنے کندھوں پر کسی کے ہاتھ کا لمس اور تھوڑا سا ہلکا سا دباؤ محسوس کیا. کہتے ہیں میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے ہیں. تو مطلب کہتے کہ میں تو اپنی طرف سے خائف تھا، میں نے ڈرتے ڈرتے دیکھا کہ غصے ہوں گے کہ میں بجائے کام کے لیے بھیجا گیا تھا اور یہاں پہ جو ہے وہ لگ گیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مسکرا رہے تھے بلکہ آپ نے محبت سے مجھے پکارا اور انس کی بجائے انیس کہہ کر پکارا. انیس میرے پیارے بچے، میں نے تمہیں جانے کے لیے کہا تھا کہیں، وہاں چلے جاؤ. اور حضرت انس اللہ کے رسول کی اس بات پہ فوراً اپنے کام کے لیے روانہ ہو گئے. تو اب تھوڑا سا اس میں غور کرنے کا نقطہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو کام کے لیے کہا تو فوراً انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ میں نہیں جاتا. لیکن نہ تو آپ نے ڈانٹا اور نہ ہی انہیں زبردستی فورسفلی بھیجا اور نہ ہی آپ نے ان سے اس کام کی ذمہ داری ہٹا کے کسی اور کو دی کہ اچھا یہ نہیں جاتا تو تم چلے جاؤ. اور پھر جب راستے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کام کرنے کی بجائے وہ کھیل کود میں لگ گئے ہیں تو بھی آپ نے ان سے نہ تو ذمہ داری ہٹائی ہے اور نہ ہی ان کی کوئی انسلٹ وہاں سب کے سامنے کی ہے، بلکہ انہیں محبت سے احساس دلایا تاکہ وہ ذمہ داری نبھانے والے بن جائیں. تو ٹین ایجرز کے تربیت کے حوالے سے بہت اہم بات جو اس واقعے سے مجھے پتہ چلی وہ یہ ہے کہ ٹین ایجرز پہ ذمہ داری لازمی ڈالنی چاہیے. انہیں ذمہ دار بننے کی ٹریننگ دینی چاہیے. کس طرح؟ وقتاً فوقتاً چھوٹی موٹی ذمہ داریاں ان کے سپرد کر کے، اور جب یہ کریں تو نہ تو بے جا سختی کی جائے اور نہ ہی ان کی لاپرواہی کی وجہ سے ان سے ذمہ داری ہٹائی جائے، بلکہ اچھے طریقے سے محبت سے ان سے کام لیا جائے تاکہ وہ معاشرے کے ذمہ دار فرد بننے میں جو ہے وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جا سکے. کیونکہ کسی بھی انسان کی ورتھ کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ کتنا ذمہ دار انسان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ان کو کما حق کو پورا کرنے کی توفیق دے اور ہماری اولاد کو بھی بہت بہترین ذمہ دار انسان بنائے. ہماری ذمہ داری بحیثیت مسلمان، ہماری ذمہ داری بحیثیت پاکستانی، ہماری ذمہ داری بحیثیت اپنے فیملی ممبر کے جو بھی بنتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان کو پورا کرنے کی توفیق دے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.